صدقہ فطر یا فطرہ رمضان المبارک کے اختتام پر ادا کی جانے والی ایک اہم عبادت ہے۔ اس کا مقصد روزے دار کو لغویات اور کوتاہیوں سے پاک کرنا اور عید کے دن غریبوں کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ آج ہم فطرے کی حقیقت، مقدار اور اس کی ادائیگی کے صحیح وقت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ڈاکٹر مقصود عمران۔ فطرے کی تفصیل کیا ہے، آپ اس کے متعلق بتائیں۔ دیکھیے، اگر کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں یا کھاتے پیتے شخصوں میں سے ہیں یا شخصیات میں سے ہیں تو ایسی صورت میں صدقہ فطر کو واجب قرار دیا شریعت نے۔ صدقہ فطر کیا ہے کہ جی ہاں، اس میں 4 اجناس کو مقرر کیا۔ ایک ہے گیہوں، اور اسی طرح ایک ہے جو، اور اسی طرح کھجور ہے، اور کشمش ہمارے پاس اس کو منخا کہتے ہیں۔ تو یہ 4 الگ الگ قسم کے اجناس ہیں، اور ان کی جو مقدار ہے اس کو بھی شریعت نے بتا دیا، سا کی شکل میں، یہ kg کی شکل میں نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے تھوڑا سا وہ زمانے میں عراقی سا الگ ہوتا تھا، مدینے کا سا الگ ہوتا تھا، اب وہاں ذرا زیادہ یہاں کم، اس طرح۔ اس وجہ سے مدینے کا جو سا ہے اس کو بعض احباب نے مانا اور بعض احباب نے عراق۔ تو اب یہاں یہ گیہوں کے سلسلے میں اگر لے لیتے ہیں تو 1 کلو 633 گرام کہا ہے بعض فقہا نے، اور بعض فقہا نے اس کو 2.5 کلو کہا ہے۔ تو بعض نے 2.5 کو لے لیا اور بعض نے 1 کلو 633 گرام، آسانی کے لیے 1.25 کلو کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ 1.25 کلو یہ آدھا سا کی مقدار ہوتی ہے، تو آپ 1.25 کلو دے دیں گیہوں اجناس کی شکل میں یا جنس کی شکل میں، یا یہ ہے کہ آپ اس کی قیمت دے دیں۔ اور اس سال ماشاءاللہ امارت شریعہ کرناٹک کے ارکان سے مشورہ کر کے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ صدقہ فطر 100 روپے انشاءاللہ ہوگا گیہوں کے حساب سے، اور جو کے حساب سے الگ ہے، اور اسی طرح کھجور کے حساب سے الگ ہے، اور ایسے ہی کشمش۔ تو جس میں بھی غریب کا فائدہ ہو اس کو دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو خوب مال دیا ہے تو آپ اگر وہ جن سے دیتے ہیں، اگر مالدار بھی اگر گیہوں کے حساب سے ہی 100 روپے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، لیکن مالدار کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ دوں۔ 100 روپیوں سے زیادہ اگر دینا چاہیے، 500 روپے دینا چاہ رہا ہے، 2000 روپے دینا چاہ رہا ہے صدقہ فطر ایک آدمی کی طرف سے، وہ اس کے لیے گنجائش ہے، زیادہ تو دے سکتا ہے، لیکن کم کی جو مقدار ہے وہ یہاں طے کی گئی کہ 100 روپے ہے۔ اچھا، اس کے لیے وقت کی حد کیا ہے؟ آخری وقت کب تک ہو سکتا ہے اس کا ادا کرنے کا؟ دیکھیے، عید کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، تاکہ جو غریب ہے اس کے گھر میں بھی عید بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اور اگر عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی دے دیتے ہیں تو زیادہ مناسب ہے، یا رمضان میں بھی اگر نکال دیے، جب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ نیت ہونی ضروری ہے کہ ہاں میں یہ صدقہ فطر کی رقم غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اگر عورت دے رہی ہے یا مرد دے رہا ہے تو نیت کر کے اگر صدقہ فطر کو دے دیا جائے تو انشاءاللہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ عید کی نماز کے بعد نہیں دے سکتے؟ وہ عید کی نماز کے بعد جی ہاں، اگر چوک ہو گئی تو وہ صدقے کی نیت کر کے دے دینا چاہیے۔ اچھا، یہ کس کو نہیں دیا جا سکتا؟ کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے، نہیں دینا۔ جی ہاں، صدقہ فطر کے سلسلے میں بھی جو زکوٰۃ کے شرائط میں نے ابھی ذکر کیا، تو وہی شرائط ہیں کہ جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو نہیں دے سکتے، سید ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اور ان کے علاوہ اگر جو بھی اور مالدار ہے شریعت کی نظر میں اس کو نہیں دے سکتے، اور ان کے علاوہ جو بھی غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان سب کو صدقہ فطر کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ناظرین کا سوال تھا کہ بچوں کے فطرے کے تعلق سے کیا احکام جی ہاں، ہے؟ اگر بچے بھی ہیں وہ بھی باپ کی حیثیت سے اس کو بھی کھاتے پیتا یقین ہو جائے، تو ایسی صورت میں بچوں کی طرف سے بھی، جو بڑے بچے ہوں، بالغ بچے ہوں یا نابالغ بچے ہوں، حتیٰ کہ اگر عید کے دن آپ کے یہاں نومولود ہوا، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، پیرنٹس کو ادا کرنا۔ فطرہ دراصل رمضان کی تکمیل کا شکرانہ اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کا عملی اظہار ہے۔ جو مسلمان وقت پر فطرہ ادا کرتے ہیں تو عید کی خوشیاں سب تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔